بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان مسجد نبوی کو بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ روضہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں جانے والے تمام مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور حاضری دیتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ بات تو سبھی جانتے ہوں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گنبد تعمیر ہے، جسے ہم گبند خضرا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گنبد کے اوپر ایک نشان ہے، جس کی تصاویر آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی۔ یہ نشان کیوں ہے اور اس کے متعلق جو باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا وہ سچ ہیں؟ ناظرین، گنبد خضرا پر موجود اس نشان کی بہت ساری وجہ بتائی جاتی ہیں۔ آج کچھ باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اور گنبد خضرا پر اس نشان کی اصل وجہ بھی آپ کو بتائیں گے، جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے حجر نبوی بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اس حصے کی جانب کھولتا تھا، جسے جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بیسی حجرہ مبارک میں ہوا۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کا مدفن وہی مقام ہوتا ہے جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی اسی حجرہ مبارک میں کی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا خیال رکھا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے 17 ہجری میں کروائی۔ انہوں نے درخت کا تنا اتار کر حجرے کی دیوار بنا دی تھی۔ دوسری ترمیم الولید عبد الملک نے 88 ہجری میں کروائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجرہ مبارک تعمیر کروایا۔ حجرے کا رقبہ وہی رکھا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارک کی باقی دیواریں بھی تعمیر کروائیں۔ سعودی حکومت نے حجرہ مبارک کا اور گنبد خضرا کی طرف خصوصی توجہ دی۔ شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کے دور تک تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس نشان کی کہ گنبد خضرا کے اوپر جو گنبد خضرا کے اوپر موجود ہے، اور یہ ایک کھڑکی نما نشان ہے۔ اس کھڑکی کے متعلق دو باتیں مشہور ہیں جو سعودی حکومت کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک روایت ہے، جس میں اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اوپر سے تھوڑا کھول دو، اس طرح کھول دو کہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اتنی بارش نازل کی کہ ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ اس روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حجرہ مبارک میں بنائی جانے والی اس کھڑکی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جب گنبد تیار کیا گیا تو اس میں یہ کھڑکی چھوڑ دی گئی تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تب یہ گنبد موجود نہیں تھا۔ اس وقت تو چھت بھی کھجور کے پتوں کی بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت اس چھت پہ کھڑکی بنائی گئی تھی۔ دوسری بات جو اس نشان کے بارے میں بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص نعوذ باللہ گنبد کو نقصان پہنچانے کی غرض سے گنبد کے اوپر چڑھا، اور جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو اس پر آسمان سے بجلی گری، جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ پر مر گیا، اور اس کی لاش اسی جگہ پر چپک گئی۔ اس کی لاش کو بہت اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ لاش یہاں سے نہ اتر سکی،
اور کسی بزرگ کے مشورے کے مطابق اس کی قبر اسی جگہ پر بنا دی گئی اور یہ نشان اس کی قبر کا ہے۔ لیکن ناظرین، اس بات کے حوالے سے کوئی پکا ثبوت نہیں اور نہ ہی کسی کتاب میں ایسی بات پڑھی گئی ہے، اس لیے ہم اس بات کو لوگوں کی طرف سے بنائی گئی من گھڑت بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کسی بھی ایسی من گھڑت بات سے محفوظ رکھے اور ہمیں روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔